یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم۔ آج میرے ساتھ اس بیانیہ کے شو میں بدلو کی نشریات پہ میرے ساتھ ہیں محترمہ حنا جیلانی، جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ ہیں۔ میرے ساتھ جناب سیف الملوک ہیں، بہت سینئر لائر ہیں، سابق نائب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بار کے۔ جناب حامد خان صاحب ہیں، جو پاکستان وکلاء کی تحریک کے روح رواں رہے ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، کئی بار رہے ہیں، میرا خیال ہے کتنی بار رہے ہیں۔ لیکن آج موضوع بہت ہمارے سامنے ایک نازک موضوع ہے۔ ہماری بچیوں نے، بیٹیوں نے 8 مارچ کو پاکستان بھر میں مارچ کیا۔ ان کی اس دفعہ مارچ کا یعنی ویمنس ڈے منانے کا مقصد بڑا صحت کے معاملات تھے، جس میں عورت کی صحت جس طرح نظر انداز ہوتی ہے، اور دوسرا بڑا مدعا تھا جو ہراسگی ہے، جنسی ہراسگی ہے، گھروں میں، سڑکوں پہ، دفتروں میں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے سلوک، وہ اس کے خلاف، جبری زنا کے خلاف، زیادتی کے خلاف، جنسی زیادتی کے خلاف احتجاج کرنے باہر نکلی ہیں۔ لیکن اس پہ بہت شور مچا دیا گیا اور جھوٹے اور ڈاکٹرڈ کی ہوئی ویڈیوز چلا دی گئیں تاکہ ان پر بلاسفیمی کا الزام یا توہین کا الزام، توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے۔ میں نے وہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں، تو تمام جلوس دیکھے ہیں اور تمام پلے کارڈز دیکھے ہیں۔ مجھے کہیں بھی کوئی ایک ایسی چیز جس کا اشارہ بھی مذہب کی طرف ہو ان جلوسوں میں نظر نہیں آیا۔ یہ وہ تھے لوگ جنہوں نے پھر اسلام آباد میں، جس میں تحریک طالبان پاکستان تک کے لوگ آئے اور جس میں یہ اور مذہبی تنظیموں کے لوگ شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھی یہ ان عورتوں نے توہین کی ہے اور ان کے خلاف توہین کا مقدمہ کیا جائے۔ جب آپ سوچیں، جب کسی ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بے بہا محبت کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ برداشت نہیں کرتے، اس طرح کی بات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک بہت بڑی مشکل میں اور خطرے سے دوچار کر رہے ہیں۔ لاہور اسلام آباد کی مقامی پریس نے بعض ہماری بچیوں کے تصویریں بھی چھاپ دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس سے ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ تو اس کے جواب میں خواتین کی رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی، بیانات بھی دیے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جواب بھی دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ اصل ویڈیو کون سی ہے، اب دکھائیں گے اب آپ کو، اب اسی شو کے اندر آپ دیکھیں گے۔ اور یہ کہ ڈاکٹرڈ ویڈیو، یعنی جس ویڈیو کو خراب کیا، بدلا گیا، وہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جھوٹی جو ہے بلاسفیمی بناتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں یا ایسی شہادت گھڑتے ہیں جھوٹی، ان پر بھی بلاسفیمی کا الزام لگ سکتا ہے اور اس کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ بچیاں ہماری اب گھروں پہ نہیں ہیں، بہت مشکل میں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مکمل ہمدردی ہے۔ اور آج پاکستان کے 1000 سے زائد صحافیوں، ایڈیٹرز، وکلاء، پولیٹیشنز نے اس کے بارے میں ایک بہت سخت بیان دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے عناصر کو روکے۔ 2 مثالیں دی گئی۔ ایک مثال یہ دی گئی کہ فرانس کا جھنڈا استعمال کیا گیا۔ اب چونکہ فرانس نے بلاسفیمی والوں کا دفاع کیا ہے، لہذا جس نے جھنڈا اٹھایا ہے فرانس کا، وہ بھی بلاسفیمی کا مرتکب ہے۔ اب یہ کیا منطق ہے؟ اول تو جھنڈا فرانس کا انہوں نے اٹھایا نہیں۔ ڈیموکریٹک جو موومنٹ فرنٹ ہے عورتوں کا، ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ، اس نے کہا کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے، اس میں اور فرانس کے جھنڈے میں بڑا فرق ہے، اور ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا جسے آپ کہتے ہیں فرانس کا جھنڈا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بچی نے کہا کہ جب وہ 9 سال کی تھی تو ایک 50 سال کے مولوی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور میں آج بھی اس کی آواز سنتی ہوں۔ وہ مولوی اسی مسجد میں موجود ہے۔ کیا اس کی بات، ایک مولوی جو زیادتی کرے یا کوئی اور شخص زیادتی کرے کسی بچے کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ، اور یہ ہمارے معاشرے میں صبح شام ہوتا ہے یہ ظلم، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو اسے آپ بلاسفیمی کے کھاتے میں ڈال دیں۔ تو میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ ذرا مہربانی کریں، اسلام پہ بھی مہربانی کریں، اس ملک پہ بھی اور ہماری بچیوں پہ بھی۔
اب آپ بات کرتے ہیں ہنا جیلانی سے شروع کرتے ہیں, آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے یہ نہ صرف بہت تشویش کی بات ہے, بہت افسوس کی بات بھی ہے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو ڈاکٹر کرنا ویڈیوز کو اور عورت مارچ کو ہر سال ٹارگٹ کرنا کسی نہ کسی وجہ سے, اور کوئی نہ کوئی چیز نکال لینا اس مارچ کے حوالے سے یا کسی کے بیان کے حوالے سے, یہ جان کے کر رہے ہیں. پچھلے سال ایک اور سلوگن کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ یہ فحاشی ہے, آج یہ بلیسفمی کی طرف آ گئے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب اس میں شامل ہوتے ہیں. میں خود اسلام آباد میں شامل تھی عورت مارچ میں 8 مارچ کو, اور اس میں ایک جو سب سے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنریشنل چینج آ رہا ہے. ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے 80 کی دہائی میں یہ کام شروع کیا تھا, خواتین کی ایک موومنٹ ایسی بنائی تھی جس میں عورتوں نے اپنے تشخص کو دکھایا بھی تھا, اور اپنی جو انسیت تھی جمہوری اقتدار کے ساتھ اس کو بنائی تھی اور موومنٹ کی شکل میں سامنے آئی تھیں. آج وہ جنریشن بدلی ہے, ان کا طریقہ اظہار ہم سے بھی بہتر ہے میں یہ سمجھتی ہوں, کیونکہ یہ بہت کلیئرلی ان ریالٹیز کو سامنے لا رہی ہیں جن سے ہماری عام عورت گزرتی رہی ہے اور آج بھی گزر رہی ہے. تو ایک تو یہ جب آپ کی تحریک چل رہی تھی, دوسری لہر جسے کہتے ہیں, وہ تو تھی ہی کہ عورت کو جنسی شے سمجھنا, ہاں, اور عورت کا جنسی استعمال اپنی, بلکہ یہ ہوا کہ آپ کی نسل کی عورتوں نے جو مقابلہ حسن الٹا دیے کہ یہ مقابلہ حسن کا کیا مطلب ہے عورتوں کے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہ ایسی عورت نہیں بننا چاہتے جو جسے زبائش کے لیے رکھا جائے, جسے اشتہاروں کے لیے استعمال کی جائے, اور اس آف کورس کہ جو اسے ایک جنسی شے سمجھا جائے اور ایک مارکیٹ کی شے سمجھا جائے. آپ نے یہ تحریک چلائی. اب یہ لڑکیاں بھی کیا کہہ رہی ہیں, مائی باڈی مائی چوائس, اس کا مطلب ریپروڈکٹیو بالکل, اور یہ بڑا پرانا سلوگن ہے. تعلیم کے حقوق کے, عورت کو حق ہو کہ وہ بچے میں کتنے گیپ کر سکے, سننے والا کتنے بچے ہوں. عورت نے بچہ پیدا کرنا, مرد نہیں کرنا. مشکل یہ ہے امتیاز صاحب کہ کہنے والے سویلائزڈ ہیں, سننے والے ان سویلائزڈ ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کو نہ تو مذہب سے کوئی اختلاف ہے, اور وہ اسی طرح اپنے مذہب, جس بھی مذہب کو بلانگ کرتی ہیں, اگر اس مسلمان ہیں یا اس میں کرسچن خواتین بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, تو یہ مذہب کے خلاف نہیں ہیں, ملائیت کے خلاف ہیں. اور ایسے لوگ جو ملائیت کو وہ درجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف اگر بات کی جائے تو نعوذ باللہ وہ کوئی بلیسفمی ہو جاتی ہے, وہ تو خود بلیسفمرز ہیں پھر, اور وہ ملائیت کے خلاف ہیں اس لیے کیونکہ ملائیت نے اس معاشرے کو کوئی اچھائی نہیں دی. اور ہم نے بتدریج کئی دہائیوں سے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسا موڑ دیا گیا ہے. اور میں علماء کی جو کنٹریبیوشن تھا ان کی بات نہیں کر رہی, میں اس ملائیت کے ٹرینڈ کی بات کر رہی ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا, اور خاص طور پہ ان خواتین کو جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا سوشل ورک سے منسلک ہیں. تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبہ ہے. اس میں سب سے بڑی حیرانگی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت خاموش ہے, اور کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو ان قوانین کے تحت پکڑا جائے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں, انسائٹمنٹ کے, ہیٹ اس کے اسپیچ کے. آپ نے وہ کیوں بنائے ہوئے ہیں قانون اگر آپ نے ان کو پکڑنا ہی نہیں ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, پچھلے سال بھی ہوا عورت مارچ کے حوالے سے. آپ کے میڈیا میں یہ چیزیں آتی ہیں, اور آپ کے یہ جو ریگولیٹرز ہیں میڈیا کے, لوگوں کی زبان بندی ہر معاملے میں کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کی جان بچانے میں اور ان کی عزت بچانے کے لیے زبان بندی نہیں کر پاتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. دیکھیں امتیاز صاحب, پاکستان کے آئین بنانے والوں نے عورت کے بارے میں ایسی اسپیشل پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ڈال دی کہ عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ جی برابری کا سلوک ہونا چاہیے سب لوگوں میں. تو آرٹیکل 25 جو آئین کا برابری کے سلوک کی بات کرتا ہے, اس میں آئین بنانے والوں نے لکھا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے
کہ عورتوں کے لیے اگر وہ سمجھیں کہ ان کے حق میں قانون بنانا مردوں سے ڈسکریمنیٹ ہو سکتا ہے جس کا فائدہ عورت کو، تو وہ بھی بنا سکتے. اچھا، مطلب پاکستان کے آئین نے تو عورتوں کے لیے ایک ون سٹیپ ہیڈ جا کے کانسٹیٹیوشن کے جو فریمرز ہیں وہ گئے ہیں. اور یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کر دی کہ یہ تو ذہنی کوئی سکنس کی بات ہے ملا کی، اس میں کوئی اس قسم کی تو بات ہی نہیں. کون شخص ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے دین کو، کوئی بھی یا کسی بھی دین کو اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ان کو پن پوائنٹ کر کے، اس کی تو مثال پاکستان میں موجود ہے کہ جب 2 مولویوں نے راولپنڈی میں سابق گورنر سلمان تصیر کے بارے میں 2 تقریریں کی کہ بھی یہ بلاسفیمی کی اس نے آسیہ بی بی کو وہ کر کے اور یہ کہہ کے کہ یہ بلیک لاز ہیں، تو اسی کے گن مین نے، جو میں چونکہ پراسیکیوٹر تھا ممتاز قادری کیس میں، تو اس میں اس نے کہا، بتایا کہ جی میں نے یہ مولویوں کا یہ اٹینڈ کی تھی وہ مجلس، تو اس میں انہوں نے کہا جو مار دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ مار دیا گیا گورنر جس کے ساتھ اتنی زیادہ سیکیورٹی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ بچیوں کو جو نکلی ہیں، ایک اپنا یہ رائٹ آف ایسوسیشن بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین میں، اگر وہ نکلی ہیں کہ بھی ہمارے حقوق کا تحفظ کے لیے ہم نکلی ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اور ایسی باتیں کر کے نہیں، بجائے اس کے کہ یہ جو ریپ کے خلاف اسی طرح کے دھرنے دیں، ہیریسمنٹ کے خلاف دیں، عورت کے ساتھ کاروکاری ہو رہی ہے، مار دیا جاتا ہے، منہ پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، میں نے تو کوئی جلوس نہیں دیکھا کسی بدی جماعت نے نکالا. یہ سارا میل شوونزم کا جھگڑا ہے اصل میں. عورتوں کو وہ جیسے اپنی عورتوں کو رکھتے ہیں برقعے پہنا کے اور تالوں کے اندر، وہ سمجھتے ہیں سب کو ایسے ہی رہنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے مذہب کا کوئی میرا خیال حامد خان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی، جو باتیں ہنا نے کی ہیں یا جو شیف نے کی ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ خواتین کو آئین ایک اسپیشل مقام دیتا ہے، نہ صرف برابری کا بلکہ پریفرنس کا بھی، جہاں کہیں، کیونکہ اس کو ہم افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں، کیونکہ تاریخی طور پر ہماری خواتین جو ہے تعلیم کے فیلڈ میں اور بھی ملازمتوں میں بھی اور دوسرے زندگی کے شعبے میں پیچھے رہ گئی ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ لڑکوں کو یا میل کو پریفر کیا ہے ہر معاملے میں، تو تعلیم، بالخصوص تعلیم اور صحت کے معاملے میں، تو اس لیے ان کو برابری پہ لانے کے لیے ان کو ترجیح دینا جو ہے یہ ایک افرمیٹیو ایکشن کا حصہ ہے، اور وہ ہونا چاہیے. تو ہمیں بلکہ ایک قدم آگے جانا چاہیے برابری سے، بلکہ خواتین کو پروموٹ کرنا چاہیے، بالخصوص ان کی تعلیم، ان کے تحفظ اور ان کے صحت کے حوالے سے. تو میں ہی سمجھتا ہوں آئین بھی ہمارا یہی کہتا ہے. سیف نے بالکل درست کہا کہ آئین جو ہے ان کو اسپیشل پروٹیکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ دیتا ہے. آرٹیکل 25 میں یہ لکھا بھی تو آپ کی جو لوگ اس پہ اس طرح کا اسکینڈل بناتے ہیں کہ بلاسفیمی کا الزام لگا کر، یہ جو سیاست ہے، اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جھوٹا الزام لگا کر آپ نے ایک بندے کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. اس کے بارے میں کوئی ہمارا آئین قانون کچھ نہیں کہتا؟ دیکھیے، اس میں جو کام ہے اس میں تو پبلک کو انوالو ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، اس میں خاص طور پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک تو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر تو بہت سارے دباؤ ہیں، پتہ نہیں وہ کس حد تک آزاد ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں کام کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آرگنائزیشنز کی اور ان لوگوں کی جو کہ ہمارے، ٹھیک ہے کسی سیاسی جماعت سے بے شک نہ ہوں لیکن ایکٹیوسٹ ہوں، ان کو چاہیے اس چیز کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لے کے آنی. کر رہے ہیں یہ، میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں. پاکستان میں سوشل میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس بات کو آگے روشن خیالی کو لے آنے والے لوگ بہت سے موجود ہیں. لیکن میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی طور پر بھی وہ سیکیور محسوس کر سکیں. تو کیا کیا جائے؟
میرے نزدیک تو اس میں قانون کا نافذ کرنے والے اداروں کو بھی زیادہ انوالو ہونا پڑے گا، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی اس کا یہ جو جھوٹا الزام ہے یا جھوٹا کیس بنانا ہے، اور وہ بھی حضور کی شان کے جو آدمی کرتا ہے یا مذہب کے حوالے سے، وہ تو خود مرتکب ہو رہا ہے اس بات کا. صحیح. میں تو حیران ہوتا ہوں کیس چلتا کیسے ہے جس میں وہ نام نہاد نفرت انگیز قابل مذمت جو میٹیریل ہے وہ باقاعدہ سنایا جاتا ہے پڑھ کر. امتیاز لیکن صاحب نا وہ خوف کی فضا اس سے پیدا ہو جاتی ہے نا، تو جج بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا خوف ہوتا ہے. بیشتر آپ دیکھیں گے ٹرائل کورٹس میں بلاسفیمی کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جج کنونس تھا کہ کیس بن گیا، اس لیے کہ وہ خود اپنی زندگی کے خوف میں تھا کہ کوئی پتہ نہیں کوئی انتہا پسند کچھ کر دے. انتہا پسند تو وہاں موجود ہوتے ہیں حامد صاحب، کورٹ میں باہر انہوں نے گھیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں ججز کو. آپ کے سوال کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس بات کی تجویز بھی آ چکی ہے کہ بلاسفیمی کا جو قانون ہے اس میں کمپلینٹس کو ایک تو ڈیپینڈنٹ کر دیا جائے اس بات پہ کہ اگر فریولس کمپلینٹ کی ہے تو اس بندے کا بھی کوئی سد باب اور کوئی اس کو سزا ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جس طرح بدلہ لینے کے لیے ہمسایوں نے کر دیا ہوتا ہے کیس. ہم نے تو بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں جس میں یہ قانون بہت ابیوز ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پہ مذہبی گروہ جو ہیں وہ سپانسر کرتے ہیں لوگوں کو کسی کے خلاف بلاسفیمی کا کیس اگر کوئی درج کرانا چاہے تو اس کے پیچھے پوری ایک گروپ آ جاتا ہے اس کی مدد کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریاست کو یہ ریالٹیز دیکھنا بہت ضروری ہے اس قانون کے نفاذ کے کو درست کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ان لوگوں پہ اس کے علاوہ بھی جب آپ کسی کی زندگی کو اس قسم کے خطرے میں ڈالتے ہیں اور آپ انسائٹ کرتے ہیں پبلک سینٹیمنٹ کسی کے خلاف اس حد تک کہ اس شخص کی جان خطرے میں آ جائے، تو اس کے لیے بھی قوانین ہیں. تو یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم ریاست کی توجہ اس طرف دلوائیں کہ جی آپ یا ہم ڈیمانڈ کریں جی آپ ان کو پکڑیں. ریاست کو خود یہ اقدامات کرنے چاہیے. یہ سوشل میڈیا وہ نہیں دیکھ رہے، اس قسم کی جو میڈیا پہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہو رہی ہے انسائٹمنٹ وہ خود نہیں دیکھ رہے. جن لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ قانون کو نافذ کریں. تو یہ چیزیں تو آپ کی ریاست جب تک اس کی اپنی نیت درست نہیں ہوگی، یہ اس کا سد باب صحیح طریقوں سے نہیں ہو سکتا. قانون بھی آپ بنا دیں تو وہ نافذ نہیں ہوگا اگر ریاست درست نیت نہیں رکھتی. تو آپ جو خواتین نے موقع اختیار کیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، اور یہ کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے اور اس پہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خطرہ تو ہے یہ، اور یہ ایک بڑا ریئل تھریٹ ہے. اس سے میں خود بھی گزر چکی ہوں اور میرے ساتھ کی اور بھی چند خواتین گزر چکی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ریئل خطرہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہ پہلے کبھی یہ کوئی ڈیٹر کر پائے ہیں کسی کو. ان کی فرسٹریشن ہی یہ ہے کہ یہ خواتین رکتی کیوں نہیں ہیں، ہم سے ڈرتی کیوں نہیں ہیں، ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں رہتی ہیں. سو یہ جو ساری فرسٹریشن ہے یہ وجہ بنی ہے ان کے 2-3 قدم آگے جانے کے. اور ریاست نے کیونکہ ان کو پکڑا نہیں ہے اور ریسٹرین نہیں کیا تو ان کی جو حوصلے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ عورتیں رک جائیں گی، یہ ان کا بڑا غلط خیال ہے. دے آر میسنگ ود دا رانگ جنریشن. یہ لیکن عجیب معاملہ ہے جو جس سے ریپ ہوتا ہے ہم اسے شرم دلاتے ہیں. وی پٹ ریپ پرسن، ریپ وکٹم آف ریپ ٹو شیم. یہ کیا ہے سارا؟ امتیاز صاحب ایک عورت کیسے جائے عدالت میں جس طرح آپ دینا کرتے ہیں یا جو سوال جواب؟ اس سے پہلے میں جو پہلی بات ہو رہی تھی اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب آسیہ بی بی کا ریویو کی پٹیشن سنی جا رہی تھی تو دین چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے پوری کورٹ میں جو ان کا پروسیکیوشن کے وکیل صاحب تھے ان کو کہا، کورٹ میں کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے خلاف اسی جرم کے تحت پرچہ کروائیں، ان جنہوں نے گواہی دی ہے، ان جنہوں نے پرچہ درج کرایا. لیکن آج چونکہ ہم ان کو پہلے سے علم نہیں تھا، اب ہم ان کو وارن کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے جب کوئی کیس میں یہ ثابت ہوگا کہ پرچہ جھوٹا ہے تو اس مدعی اور گواہوں کو
اسی جرم کے تحت ہم پروسیڈ نہیں، کریں. مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس لیے ہم اس وقت کچھ اور نہیں کر آپ نے کہا جی کہ اس کا حل کیا ہے. اس حل پہ میں بھی ایک بار ایک میٹنگ میں بیٹھا تو اس میں سمپل بات تھی کہ جب یہ لیجسلیشن ہوئی ہے 295 بی اور سی کی، تو جو ڈرافٹس مین تھے انہوں نے تیزی سے، ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ جرم وہ ہیں جو offences against اسٹیٹ کے چیپٹر میں فال کر رہے ہیں. اور offences against اسٹیٹ جو ہیں ان کے چیپٹر میں سیکشن 196 جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے offences against اسٹیٹ ہوں گے، جب کوئی کورٹ ان کے خلاف ٹرائل میں پروسیڈ نہیں کر سکتی جب تک اسٹیٹ ان کو ان رائٹنگ پرمیشن نہ دے. تو ہماری پارلیمنٹ، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے لیڈر تمام کے تمام، پیپلز پارٹی بڑی لبرل پارٹی ہے، نون لیگ بھی کافی حد تک، پی ٹی آئی کو تو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی پارٹی ہے. میں کہتا ہوں ان سب کو مل کے یہ نہیں کر سکتے کہ جب سارے لا کی اسکیم ہی یہی ہے کہ offences against اسٹیٹ جو ہیں وہ کورڈ ہوں گے سیکشن 196 کے تحت. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اسٹیٹ پرمیشن نہیں دے گی اس کی پراسیکیوشن نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے کہ میں نے مکان لینا ہے، میرا فلانا جھگڑا ہے، میرا ڈمکھانا جھگڑا ہے، اس پہ 295 سی کا پرچہ کرا دو، یہ میرے بٹے پہ صحیح کام کرنے سے انکاری ہیں ان پہ کروا دو، اس سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. اور اسٹیٹ تب تک، میں آپ کو امتیاز صاحب بڑی کلیئرلی بتا دوں، جب تک یہ سیکشن 196 کرمنل پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کر کے ان دو سیکشنز کو اسٹیٹ اگینسٹ offences میں کے زمرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں. آپ کیا کہیں گے حامد صاحب؟ یہ صحیح ہے، یہ کافی عرصے سے ڈیمانڈ ہے کہ پرچہ ہونے سے پہلے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور کوئی میجسٹریٹ کو پہلے انکوائری کر کے جب تک وہ سیٹسفائی نہ ہو کہ کیس بنتا ہے تب تک اس قسم کا ایف آئی آر جو ہے رجسٹر نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑے عرصے سے ڈیبیٹ اس پہ چل رہی ہے، اینڈ رائٹلی سو. کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے پہلے اس کو یہ تو حق دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ میں نے ایسے کچھ نہیں کیا اور میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میرے خلاف دشمنی کی بنیاد پر اس قسم کی. وہ تو سارا کام ہو چکا ہوتا ہے، ساری پبلک جسٹس سسٹم بنا دیا ہے. لیکن دیکھیے اس میں ایک چیز ہے، یہ باتیں بالکل درست ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پر پرچہ نہ بھی ہو، صرف الزام لگا دینے سے لوگوں کو مار دیا گیا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رول آف لا کا رسپیکٹ کرتے ہیں اور دے ول ویٹ فار دا لا ٹو ٹیک اٹس کورس. یہ لوگ الزام لگاتے ہی اس لیے ہیں کئی دفعہ کہ ان کو مارنے کا جواز مل جائے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری بات. جو ہماری بچیاں جو جنہوں نے عورت مارچ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جنسی ہراسگی نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمارے طرف بری نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، آپ ہمیں دفتروں میں ہراس نہیں کر سکتے، آپ ہمیں درسگاہوں میں ہراس نہیں کر سکتے. وہ اپنی جسم کی حفاظت چاہتی ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ میرا جسم میری چوائس، مائی باڈی مائی چوائس. وہ چاہتی ہیں کہ ان کی تولیدگی کے حقوق ملیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی صحت کا پورا توجہ دی جائے کہ عورت پہ زیادہ بار ہوتا ہے نسلی افزائش کا، انسانی افزائش کا. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بلاسفمی کے قوانین کو ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احترام اور ان کے عقیدت رکھتے ہیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کسی طرح کی کوئی توہین کا کچھ سوچ بھی سکے یا خیال بھی لا سکے. ہمارے دین میں کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین، اور لا اکراہ فی الدین. اور یہ بھی کہ ہم نے بچپن میں پڑھا کہ حضور جب جاتے تھے ایک گلی سے، ایک بوڑھی عورت ان پر گند پھینکتی تھی. ایک دن اس نے گند نہ پھینکا تو وہ پریشان ہوئے کہ آج گند کیوں نہیں پھینکا. تو جا کے پوچھا تو بیمار تھی اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضور خود گئے اور اناج اپنے کمر پہ لاد کر اس عورت کے پاس گئے. یہ تھا ان کا سلوک، یہ تھا اسوہ حسنہ کی ایک مثال. مجھے اجازت دیجیے، ہمیں اپنی بچیوں کا خیال ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے مطالبات کے ساتھ ہیں، ان کی تحریک کے ساتھ ہیں.
بہت شکریہ، اور بدلوں کو سبسکرائب کیجیے.